اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قابل تکریم طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 8 سے بات شروع کرتے ہیں۔ اشراق کی نماز کسے کہتے ہیں اور کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اور یہ نماز کس وقت ہوتی ہے؟ نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ بعض جگہوں پہ 10 منٹ تک کا انتظار کیا جاتا ہے، بہتر یہ کہ 15 منٹ کا انتظار کیا جائے۔ طلوع آفتاب کے 15 منٹ بعد یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ 2 یا 4 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ ان 2 یا 4 رکعت نوافل کا ثواب ایک حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامة تامة تامة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز بجماعت پڑھی پھر وہیں اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل کا لفظ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک کامل و مکمل حج اور عمرہ کا ثواب اس کو ملتا ہے ان 2 رکعت کی ادا کرنے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر ثم قعد في مجلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قال فصلى ركعتين حرم الله على النار ان تلفحه او تطعمه۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں ادا کی، تو اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دیں گے کہ اسے جھلسائے یا کھائے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، برداشت کر لی جائے، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد کہیں تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے اور دیگر معمولات ادا کیا جائیں، تسبیحات پڑھی جائیں، تو سورج نکل آئے تو 10-15 منٹ کے بعد 2 یا 4 رکعت جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، تو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے اور جہنم کی آگ بھی اللہ اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نوافل نمازوں کی ترتیب شروع ہوئی تھی اسباق کے اندر۔ تہجد کی نماز ہے، سب سے افضل اور بہترین نماز ہے۔ اب پھر یہ اشراق کی نماز ہے۔ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ پہلے ہم نے مسائل پڑھے تھے جس میں روزہ نہیں ٹوٹتا تھا، پھر مسائل پڑھے تھے جن میں روزہ ٹوٹ جاتا تھا لیکن قضا واجب ہے۔ اب قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں، ان کو ذہن نشین فرما لیجئے۔ کسی روزہ دار نے کوئی ایسی چیز کھائی جو غذا یا دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اور وہ جان بوجھ کر کھا پی لی، تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ یعنی اس کو روزہ یاد تھا، روزہ یاد ہونے کی صورت میں اس نے ایسی چیز کھا لی جو غذا یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جان بوجھ کر کھا لی، تو اس صورت میں قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ نمبر 2، جان بوجھ کر
روزہ کی حالت میں کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ نمبر 3، سرما لگایا آنکھوں میں، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس نے سمجھا یہ کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا، اب بھی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ کسی نے مسواک کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، اب بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ کسی بندے نے غیبت کی کسی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا۔ اگر کوئی بندہ بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے روزہ کی حالت میں اور بیوی راضی نہ ہو تو مرد پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں، عورت پر صرف قضا لازم ہے۔ اگر ابتدا میں تو خاتون راضی نہیں تھی، بیوی راضی نہیں تھی، اس کو ناپسند تھا اور وہ دل سے ناراض تھی کہ دیکھو روزہ کی حالت میں یہ حرکت نہ کرو، افطاری تک انتظار کر لو، تو بہرحال مرد نے بھی، خاوند نے زبردستی کی، عورت مجبور ہو گئی، پھر اس عمل کے دوران وہ راضی ہو گئی اور دل سے اس نے کہا بھی چلو ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، تو اس سے بھی اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، بلکہ صرف قضا ہی لازم ہوگا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابتدا کے اندر اس کام کے، صحبت کے ابتدا میں جو جس کا عمل دخل ہوگا، جس کی رضامندی ہوگی، قضا اور کفارہ دونوں اسی پر لازم ہوں گے۔ اگر میاں بیوی دونوں روزے سے ہیں اور دونوں کی رضامندی سے یہ کام ہوا ہے تو دونوں پر قضا لازم ہوگی، کفارہ الگ الگ لازم ہوگا دونوں پر۔ اگر بیوی نے زبردستی کی اور خاوند جو ہے نا دل سے راضی نہیں تھا، لیکن بیوی نے شدید مزاحمت کی اور اس نے چھیڑ چھاڑ کر کے یہ کام کر لیا، شروع کر دیا، بعد میں خاوند نے بھی کہا اب تو شروع ہو چکا ہے، اس کو آخر تک نمٹائیں، تو اس صورت میں بیوی پر لازم ہوگا، خاوند پر نہیں ہوگا۔ لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے کہ شوہر ہی یہ کام شروع کرتے ہیں، تو اس وجہ سے مسئلہ بھی یہی عرض کیا ہے کہ خاوند نے زبردستی یہ کام شروع کیا، بیوی راضی نہیں تھی شروع میں، درمیان میں جا کر، آخر میں جا کر وہ راضی ہو گئی، تو اس کے درمیان اور آخر کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ابتدا کے اندر اگر وہ راضی نہیں تھی اس کی وجہ سے اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر وہ بھی شروع میں آمادہ ہو گئی تو اس صورت میں دونوں پر الگ الگ لازم ہوگا۔ شوہر نے یہ سوچ کر کہ آج ایک عورت تھی اور اس کو مینسز کی تاریخ قریب آ گئی، اس نے یہی سوچا، تخمینہ لگایا بھی آج مجھے مینسز آئیں گے، حیض آئے گا، اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا کہ ویسے میرا حیض جو ہے نا ظہر کے ٹائم آ جائے گا، چلو ابھی میں 12 بجے کچھ کھا لیتی ہوں، حیض کی وجہ سے تو ویسے بھی ٹوٹ جائے گا، پھر حیض نہیں آیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ روزے کی حالت میں کوئی کہا پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں بھول کر کچھ کسی نے کھا پی لیا تو اس دوران اگر روزہ یاد آئے یا کوئی یاد دلائے تو منہ میں موجود کھانے کو فوراً پھینک دینا چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ اگر یاد آنے پر یا یاد دلانے پر منہ میں موجود کھانا کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ جتنا کھا لیا وہ تو معاف ہے بھول کر، لیکن یاد دلانے پر یا یاد آنے پر جو منہ کے اندر لقمہ موجود ہے اس کو فوراً باہر نکال دینا ضروری ہے۔ اگر اس کو نگل لیں گے جاننے کے باوجود اور یاد آنے کے باوجود تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ اب جان بوجھ کر کھایا ہے یا پیا ہے، اب روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی دائمی مرض کی وجہ سے یا مستقل بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں شریعت نے ان کے ہر روزے کے بدلے میں کچھ فدیہ مقرر کیا ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جاتا ہے، تو اس عمل کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ فدیہ کا معنی یہ ہے کہ کسی دائمی مرض کی وجہ سے، مستقل مرض کی وجہ سے، خواہ وہ بڑھاپا ہو، یہ بھی مستقل مرض ہی ہوتا ہے، بڑھاپا بھی مستقل بیماری ہوتی ہے، یا کوئی اور جسمانی بیماری ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنے پر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے مستقل طور پر، تو اب ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے فدیہ کا حکم خود بیان فرمایا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین
فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، ان کے ذمہ ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے. پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. ایک بندے کے کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اب وہ بھی فدیہ دے گا. اور کفارہ کے فدیہ میں بھی تو دونوں فدیے ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. دیکھیں کفارہ کا فدیہ ہے اور طاقت نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اس کے بدلے میں جو فدیہ ہے یہ دونوں برابر ہوتے ہیں، یکساں ہوتے ہیں. مقدار میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ تعداد میں فرق. وہ کیا فرق ہے؟ دیکھیے، رمضان کے روزے زیادہ سے زیادہ 30 ہوتے ہیں اور کفارے کے روزے 60 ہوتے ہیں. تو طاقت نہ ہونے اور کفارہ، عدم طاقت اور کفارہ دونوں صورتوں میں ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو صبح و شام 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوتا ہے. دیکھیں نا، آپ نے کفارے کے اندر یہ پڑھا ہے کہ 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، کفارے کے روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا 2 مہینے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا. تو اب جس کو روزہ رکھ جو بندہ ابتدائی طور پر ہی روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بندہ اب وہ بھی فدیہ دے گا. رمضان کے روزے طاقت نہیں ہے، نہیں رکھ سکتا، وہ بھی فدیہ دے گا. اور جس بندے پر کفارہ لازم ہوا ہے، کفارے کے 60 روزے اس نے رکھے تھے، لیکن اس کو ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلسل 2 مہینے روزہ رکھ سکے، تو وہ بھی فدیہ دے گا. تو عدم طاقت کی صورت میں جو فدیہ ہے اور کفارہ واجب ہونے کی وجہ سے کفارہ کے روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے بدلے میں جو فدیہ ہے تو دونوں فدیے برابر ہیں. مقدار میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ بھی فدیہ دینا ہے، یہ بھی فدیہ دینا ہے، جتنا وہ دینا ہے اتنا یہ دینا ہے، لیکن تعداد میں فرق ہے. وہ کیسے فرق ہے؟ رمضان کے روزے زیادہ سے زیادہ 30 ہوتے ہیں اور کفارے کے روزے 60 ہوتے ہیں. اب عدم طاقت اور کفارہ دونوں صورتوں میں ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو صبح شام کا 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوتا ہے، یہ ضرور. اسی طرح اگر کھانا کھلانے کے بجائے اجناس میں سے کچھ جنس دے دی جائے تو یہ بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی جائز. یا ان کے بدلے میں نقدی دینا چاہیں تو بھی کفارہ ادا ہو جائے. خود کھانا منگوا کر کھلایا جائے یہ بھی جائز ہے. اگر وہ جنس دی جائے گندم، جو، کشمش، کھجور وغیرہ میں سے، وہ بھی دے سکتے ہیں، یا ان کی قیمت دی جائے یہ بھی دے سکتے ہیں. ہر صورت میں کفارہ ادا ہو جائے گا. اب اگر رمضان کے روزے ہیں وہ نہیں رکھ سکتا طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے یا دائمی مرض کی وجہ سے، تو اس کے 30 روزوں کے حساب سے فدیہ دے گا. اگر کفارہ واجب ہوا تھا کفارے کی وجہ سے پھر 60 روزوں کے حساب سے فدیہ دے گا. تو اس میں یہ فرق لگ جائے گا. تو گندم ہر روزے کے بدلے میں اگر گندم کے حساب سے فدیہ دینا چاہتا ہے تو ہر روزے کے بدلے میں 2.25 کلو گندم دے یا اس گندم کی قیمت دے. اگر کھجور کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو ہر روزے کے بدلے میں 3.5 کلو کھجور دے یا اس کی قیمت دے. اگر جو کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو پھر ہر روزے کے بدلے میں 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت دے. کشمش کے بدلے میں دینا چاہتا ہے تو پھر 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت ہے. یعنی صرف گندم 2.25 کلو ہے، باقی جو، کھجور اور کشمش یہ 3.5 کلو ہے. گندم دینی ہے اس حساب سے 2.5 کلو گندم یا اس کی قیمت ہر روزے کے بدلے میں. رمضان کے روزے طاقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، جیسے مریض ہوتے ہیں دائمی طور پر، یا بوڑھے آدمی ہوتے ہیں، بس وہ آخری منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، ان کی صحت کی کوئی بحالی کی چانس نہیں ہوتے، اس طرح کے جو ہوتے ہیں تو 30 روزوں کے حساب سے دیں گے. اگر کسی پر رمضان کا روزہ توڑنے کی وجہ سے، جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوا تھا 60 روزے مسلسل، اور وہ نہیں دے سکتا، اب 60 روزوں کے حساب سے وہ ہر روزے کے بدلے میں 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کا حساب کر کے دے گا. اگر کھجور کے حساب سے دیتا ہے وسعت زیادہ ہے، کھجور کے حساب سے دیتا ہے، کشمش کے حساب سے دیتا ہے، یا جو کے حساب سے دیتا ہے، تو پھر 3.5 کلو گندم، جو، کشمش یا کھجور کے حساب سے اس کی قیمت دے گا یا وہ جنس دے گا. ہمارے ہاں موجودہ وقت میں جو مرکز کی طرف سے فدیہ، صدقۃ الفطر اور فدیہ کے حوالے سے جو حساب لگایا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ صرف ہمارے پاکستان کے حوالے سے خصوصاً یہ پوسٹ کارآمد ہے، یہاں کے حساب سے اس کا جو ریٹ ہے وہ لکھا گیا ہے. باقی ممالک کے اندر
موقع پر پوچھا جا سکتا ہے مفتیان کرام سے کہ اگر کوئی بندہ بہر کی کرنسی کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے تو وہاں پہ گندم کا، جو کا، کشمش کا، کھجور کا جو ریٹ ہو اس کے حساب سے پھر وہ قیمت طے کر کے فدیہ دے یا صدقۃ الفطر فطرانہ ادا کرے۔ ہمارے ہاں جو گندم یا گندم کا آٹا ہے 2.25 کلو ایک روزے کے بدلے میں جو ہے نا اس کی قیمت ہے 200 روپے۔ تو یہ فطرانہ بھی اب اس حساب سے 200 روپے کا بنے گا، ایک بندے کا فطرانہ بھی 200 کا بنے گا، اور ایک روزے کا فدیہ بھی 200 کا بنے گا ایک روزے کا۔ تو 30 روزوں کا فدیہ بنے گا 6000 روپے گندم کے حساب سے۔ اگر جو کے حساب سے دیکھا جائے، جو یا اس کا آٹا، تو 3.5 کلو جو ہے یہ بنتے ہیں 6000 روپے کے، 600 کے، معذرت 3.5 کلو 600 کے بنیں گے۔ اور اس صورت میں ایک روزے کا فدیہ بھی 600 کا بنے گا، اور اس حساب سے 30 روزوں کا فدیہ 18,000 روپے بن جائے گا، 6×3 = 18,000۔ اور کھجور، اگر اوسط درجے کی کھجور کو دیکھا جائے 3.5 کلو، اعلیٰ درجے کی نہیں بلکہ درمیانی درجے کی، بالکل کم قیمت بھی نہ ہو، تو 1100 روپے اس کے حساب سے، اور ایک روزے کا فدیہ 1100 بنے گا، اور 30 روزوں کا فدیہ 33,000 بنے گا۔ کشمش سب سے مہنگی ہے، 3.5 کلو فطرانہ اس کا بنے گا 2800 روپے کی، اور ایک روزے کا فدیہ بھی 2800 بنے گا، 30 روزوں کا فدیہ بنے گا 84,000۔ اگر کفارے کا فدیہ دینا ہوگا تو پھر اس میں ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ 30 اور 30 60 روزوں کا حساب ہے۔ ہم تو فدیہ تو رمضان کے روزوں کا ہوتا ہے، اور جو کفارہ ہوگا وہ ڈبل ہوتے ہیں، 2 مہینوں کے روزے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر پھر کفارہ کے فدیے میں ڈبل قیمت لگائی جائے۔ تو یہ میں نے عرض کر دی ہے۔ اگر ہمارے پاکستان سے متعلق دوست ہیں تو ان کے پاس امید ہے پوسٹ پہنچ چکی ہوگی، ان کو یاد ہوگا، نہیں تو پھر جو بہر کے بھی ہیں ویسے میں نے معلومات کے لیے یہ عرض کر دی ہے، شیئر کر دی ہے، تو کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہے تھوڑی سی تفصیل اور وضاحت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ آگے ہے کھانا کھاتے وقت کی دعا، سب کو یاد ہے، بسم اللہ و برکات اللہ، بسم اللہ و برکات اللہ، اور بعض روایت میں وعلا کے الفاظ بھی آتے ہیں، بسم اللہ وعلا برکات۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی برکت کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہوں۔ درمیان میں یاد ہے، ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، درمیان میں یاد ہے یہ پڑھنے چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع بھی کرتا، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، اولہ و آخرہ، کیونکہ جب آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا ویسے کھانا شروع کر دیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، جب وہ درمیان میں پڑھ لیتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، کوئی بھی چیز کھانے پینے کی ہو، کھائیں پیئیں تو آخر میں یہ دعا ضرور پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آخری 10 صورتوں میں سے چوتھے نمبر کی صورت ہے سورۃ الکافرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہو سکے تو آپ بھی ساتھ ساتھ موقع کی مناسبت سے دہراتے رہیں۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا۔
اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو کافروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح طور پر پیغام دیا گیا کہ بھائی معبود الگ الگ ہیں، تمہارا تم نے بنا رکھا ہے وہ معبود باطلا، اور جو بت ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو خود اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں، اپنے وجود کے محتاج ہیں، نہ نفع کے، نہ نقصان کے، نہ زندگی کے، نہ کسی چیز کے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم ہیں، ان کو تم نے خدا بنا دیا ہے۔ تو ان کو یہ ہماری لسٹ سے خارج ہیں، تو ہم ان کی پرستش نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، بلکہ عبادت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جو ہمارا معبود ہے، ہمارا اللہ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جس ذات کی ہم عبادت کرتے ہیں، تم اگر نہیں کرتے تو نہ کرو، تو ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، تم اپنے معبودوں کی عبادت کرو، ہم اپنے کی کرتے ہیں، تو تمہارے لیے تمہارا مذہب اور دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو فیصلہ پھر آخرت میں ہو جائے گا کہ کس کا معبود برحق ہے اور کون دھوکے کا شکار ہو۔ مشق نمبر 2، یہ الحمدللہ ہمارے 8 اسباق پورے ہوئے۔ تو دوسری مشق ہے، ہر 4 سبقوں کے بعد ایک مشق کا معمول سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اس میں ہم نے مختصر جوابات دینے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ انشاءاللہ جلدی سے اس کا جواب جو ہے سیکھ جائیں گے، اور آپ نے پڑھا ہے اگر سبق توجہ سے تو آپ کو خود بخود جواب آ جائے گا۔ مزید میں یہ حل کراتا ہوں، اس لیے میں نے پہلے بھی گزارش کیا تھا کہ اگر میں حل نہ کروں تو ہم پر کوئی مطلب کہ شرعی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی انہی سوالات میں سے سب اسباق میں سے بنائی جاتی ہیں، مشقیں بنائی گئی ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ حل کروا دیتے ہیں تاکہ اگر آپ میں امتحان ہو تو آپ کو سلیقہ آ جائے کہ اس کا جواب کن الفاظ میں کیسے دینا ہے۔ مختصر جواب دیجیے۔ نمبر 1، رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے کا کیا حکم ہے؟ جواب کیا ہے؟ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں، دونوں لازم ہیں، یہ جواب لکھنا ہے۔ نمبر 2، کفارے کے روزوں میں اگر نفاس آ جائے، نفاس کی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ مختصر جواب دیں گے کہ دوبارہ شروع سے روزے رکھے جائیں، یا دوبارہ شروع سے روزہ رکھنا لازم ہوں گے، بس یہ لکھیں، جتنے رکھ چکے وہ ترتیب ختم، اب دوبارہ شروع سے روزہ رکھیں۔ کفارہ کون کون سے روزوں کا ہوتا ہے؟ صرف رمضان کے ادا روزے کا، رمضان کا جو موجودہ ادا روزہ ہے، ایک ہے رمضان میں روزہ چھوٹ گیا سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، بعد میں اس کی قضا کر رہا ہے، پھر جو رمضان کا قضا روزہ ہے اس کو بھی جان بوجھ کر توڑ دے، اس سے بھی کفارہ نہیں آئے گا۔ رمضان کا جو موجودہ روزہ ہے جیسے آج کل ہم رکھتے ہیں، تو اس میں سے کسی روزے کو اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا تو غذا یا دوا جیسی کچھ چیز استعمال کر کے تو کفارہ واجب ہوگا۔ تو کفارہ کے کون کون سے روزوں کا ہوتا ہے؟ رمضان کے، صرف رمضان کے ادا روزے کا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 4، رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ جواب نصف النہار تک۔ نمبر 5، روزے میں خون دینے یا لگوانے کا کیا حکم ہے؟ جواب جائز ہے۔ نمبر 6، نماز تہجد کی فضیلت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرمائیے۔ آپ یہ جواب میں لکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ نمبر 7، مسجد سے نکلنے کی دعا لکھیے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں بھول کر کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ جواب اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 9، فدیہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ آسان الفاظ میں یوں لکھیں گے، دائمی عذر کی وجہ سے، دائمی عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا فدیہ کہلاتا ہے۔ دائمی عذر کی وجہ سے، دائمی عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ہر روزہ کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے تو اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ نمبر 10،
کھانا کھانے کے بعد کی دعا لکھیں. ابھی ابھی آپ نے یاد کی ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تو ہمارا دوسرا حصہ ہے مشق کا. خالی جگہ پر کریں. یہ بہت آسان الفاظ ہیں. آپ نے جو درست اور مناسب الفاظ ہیں وہ اپنے خالی جگہ میں ایڈ کرنے ہیں. نمبر 1، شب قدر رمضان المبارک کے خالی جگہ عشرے میں ہوتی ہے. اس خالی جگہ میں لکھیں گے آخری عشرے میں ہوتی ہے یا اخیر عشرے میں ہوتی ہے. نمبر 2، قضا کا مطلب یہ کہ ایک روزہ کے بدلے میں خالی جگہ روزہ رکھے. ایک کے بدلے میں ایک روزہ رکھے. خالی جگہ میں ایک آئے گا. نمبر 3، رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں پر خالی جگہ حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے. نمبر 4، نیت دل کے خالی جگہ کا نام ہے، ارادہ کا نام ہے. نیت دل کے ارادہ کا نام ہے. نمبر 5، نماز تہجد کا وقت خالی جگہ کے بعد شروع ہوتا ہے، نصف شب کے بعد شروع ہوتا ہے، آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے. خالی جگہ میں آئے گا نصف شب یا آدھی رات. نمبر 6، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول مبارک خالی جگہ رکعت تہجد کا تھا. 8 رکعت تہجد کا تھا. 8. نمبر 7، نماز تہجد کو اپنی پوری زندگی کا خالی جگہ بنانا چاہیے، معمول بنانا چاہیے یا اپنی پوری زندگی کی عادت بنانی چاہیے. نمبر 8، نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے خالی جگہ منٹ بعد شروع ہوتا ہے، کم از کم 10 منٹ یا 15 منٹ. تو کتاب میں سبق میں آپ نے کیونکہ 15 پڑھا ہے تو اس لیے آپ 15 منٹ لکھیں. ایسے 10 منٹ کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. نمبر 9، نماز اشراق کا ثواب ایک خالی جگہ کے برابر ہے، ایک مکمل حج اور عمرہ کے برابر. خالی جگہ میں لکھیں گے مکمل حج اور عمرہ. نمبر 10، کفارہ کے روزوں کی تعداد خالی جگہ ہوتی ہے 60 ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں 60 کیسے ہوتی ہے. اگر کسی بندے نے کفارے کے روزے شروع کیے اور چاند کے مہینوں کی یکم سے شروع کیے، مثال کے طور پر اس نے یکم سفر یا یکم محرم کو اس نے کفارے کے روزے شروع کیے، تو یقینی بات ہے چاند کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے. اب یکم محرم کو اس نے کفارے کے روزے شروع کیے تو ایک مہینہ 29 کا ہوا، ایک 30 کا ہوا، تو کوئی حاجت نہیں ہے. مجموعی طور پر اس کی گنتی میں آئیں گے 59 روزے، ایک کم 60 روزے. لیکن 2 مہینے پورے ہو جائیں گے تو اب یہ کفارہ ادا ہو جائے. اگر چاند کی یکم تاریخ کو روزہ شروع نہ کیا ہو بلکہ کسی اور درمیانی تاریخ کو شروع کیا ہو، یکم کے علاوہ کسی تاریخ کو شروع کیا ہو، تو اب گنتی کے 60 روزے پورے کرنے ضروری ہیں. گنتی کے 60 روزے پورے کرنے ضروری ہیں. اگر یکم چاند کی تاریخ کو کسی مہینے کی یکم کی تاریخ کو شروع کیا ہو تو اب ایک مہینہ 29 کا ہے، ایک 30 کا ہے، تو کوئی حج کی بات نہیں. اتفاق سے دونوں 29 کیوں تب بھی کوئی حج کی بات نہیں، کیونکہ 2 مہینے پورے ہو گئے. تو اگر درمیان سے شروع کریں پھر اب 60 روزوں کی گنتی پوری کرنی ضروری ہے. تو یہاں پر کفارے کے روزوں کی تعداد 60 ہوتی ہے. یہ اس حساب سے ہے جب کہ درمیان کسی چاند کی درمیانی تاریخ کو شروع کریں، اور اگر یکم چاند کی تاریخ کو شروع کریں تو اب 2 مہینے کا حساب لگایا جائے گا. درست جواب کا انتخاب کریں. مسلسل رکھنا ضروری ہے. اب یہاں آپشن ہے، اس میں سے آپ نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. توجہ کے ساتھ، مسلسل رکھنا ضروری ہے. نمبر 1 قضا کے روزے، نمبر 2 کفارے کے روزے، نمبر 3 نظر کے روزے. درست جواب ہے کفارہ کے روزے. نمبر 2 رمضان کا روزہ رہ جائے تو قضا. نمبر 1 واجب ہے، نمبر 2 مستحب ہے، نمبر 3 بہتر ہے. درست جواب ہے واجب ہے. نمبر 3 رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں. نمبر 1 نصف النہار سے پہلے، نمبر 2 عصر سے پہلے، نمبر 3 مغرب سے پہلے. درست جواب ہے نصف النہار سے پہلے. نمبر 4 تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. درست جواب ہے نہیں ٹوٹتا. نمبر 5 روزے کی حالت میں تیراکی کرنا جائز ہے، واجب ہے، حرام ہے؟ جائز ہے بھائی. درست جواب ہے جائز ہے. نمبر 6 اگر کوئی بندہ بعد نماز عشاء تہجد کی نیت سے نوافل ادا کرے اس سے ثواب ملے گا. نمبر 1 فرض کا، نمبر 2 تہجد کا، نمبر 3 قضا کا. درست جواب ہے تہجد. نمبر 7 انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور
نمبر 1 کفارہ لازم ہوتا ہے، نمبر 2 صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ درست جواب ہے صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں بھائی۔ نمبر 8 مسواک کی کسی نے اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، تو اب کیا ہوگا؟ نمبر 1 کفارہ لازم ہوگا، صرف کفارہ ہوگا، نمبر 2 صرف قضا لازم ہوگی، نمبر 3 دونوں لازم ہوں گے۔ درست جواب ہے دونوں لازم ہوں گے، قضا بھی اور کفارہ بھی۔ نمبر 9 روزہ کی حالت میں حقہ یا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، مکروہ ہو جاتا ہے۔ درست جواب ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 10 کورونا کے ٹیسٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ درست جواب ہے نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ مشقیں دی چھوٹی چھوٹی مختصر سی، تو امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ آگے ہمارا سبق ہے سبق نمبر 9۔ دیکھیے تہجد کی نماز کے بارے میں آپ نے فضیلت پڑھ لی، اشراق کے بارے میں پڑھ لی، اب ہے اس کے بعد چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک رہتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ دن کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد پڑھیں۔ دن کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد پڑھی جائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، چاشت کی نماز اس وقت سے شروع ہوتی ہے، اس چاشت کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں گرمی سے جھلسنے لگ جائیں۔ یعنی گرمی کے موسم ہے، عرب کی گرمی تو ویسے بھی بہت مشہور ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے۔ یہ گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 8 یا 9 بجے کا 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو شدید دھوپ ہوتی ہے اور ننگے پاؤں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت پڑھی جائے۔ تعداد رکعت نماز چاشت، اس میں دیکھیں کہ چاشت کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ چاشت کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں 2 سے لے کر 12 رکعت کا ذکر ملتا ہے۔ مجموع الزوائد امام حسمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں 2 4 6 8 10 12 رکعت تک کا تذکرہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحى 4 ویزید ما شاء اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی عموماً 4 رکعت پڑھا کرتے تھے اور کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھتے جو اللہ کو منظور ہوتا، 4 کے بعد 6 8 10 12 جتنا بھی معمول مبارک اکثر 4 کا تھا اور زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ دوران اذان کھانا پینا، یاد رکھیں روزے کا جو وقت ہے وہ رات ہے اور اذان کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کے بعد ہے، تو صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے روزہ رکھ لینا چاہیے، روزے کا وقت ہے، اور اس کے طلوع ہونے کے بعد اذان کا وقت ہے، تو اذان کے وقت میں روزہ نہیں اور روزے کے وقت میں اذان، اذان کے وقت میں روزہ نہیں اور روزے کے وقت میں اذان نہیں، یہ ضروری چیز سمجھ لیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے فجر کی، اس دوران میں اگر کسی نے پانی پینا ہے، کوئی گولی شولی کھانی ہے، کوئی چائے شائے پینی ہے، تو تھوڑا بہت گنجائش ہوتی ہے، تو یہ گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اس طرح کھائے گا پیے گا تو اس پر روزہ نہیں ہوگا، اس کو قضا رکھنی پڑے گی۔ اذان فجر کے دوران کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیں۔ قرآن کریم نے روزے دار کے لیے سحری کے کھانے پینے کی جو حد بیان فرمائی ہے وہ ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ہے وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے۔ رات کو سیاہ دھاگے سے تشبیہ دی ہے اور صبح کو سفید دھاگے سے تشبیہ دی، یعنی اتنا اجالا ہو جائے ہلکا کہ اب رات کا سیاہ دھاگا اور صبح کو سفید دھاگا دونوں نمایاں ہو جائیں، تو اس صورت میں اب روزے کا جو وقت ہے اس وقت ہے، اب رات کا سیاہ دھاگا چل رہا ہے تو کھاتے رہو، جب صبح کا سفید دھاگا نمایاں ہونے لگے اب اس وقت کھانا پینا بند۔ اس آیت کریمہ کا صاف صاف مطلب یہی ہے بھائی کہ صبح صادق کے بعد کھانا پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سفید دھاگے میں داخل ہو جاتا ہے وقت۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1092 کے اندر، کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان بلال وابن ام مکتوم الاعمى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نابینا صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ عنہ تو رات کے وقت ہی اذان دے دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے تو اس وقت کھانا پینا چھوڑ دو، اس سے پہلے چھوڑ دو۔ دیکھیے اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے ہوتی تھی، اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا سحری کا وقت ختم ہونے پر اذان دیتے تھے، لہذا اذان کے بعد کھانا پینا بند کیا گیا۔ جو ہی فجر صادق طلوع ہوتی ہے، صبح صادق طلوع ہوتی ہے، تو نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ساری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں تمام مؤذنین طلوع فجر کے بعد اذان دیتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ اب تو دنیا ترقی کر گئی ہے، کیلنڈر وغیرہ چھپ گئے ہیں، تو پھر وہ وقت کا حساب لگا کے جو اذان دیتے ہیں طلوع فجر کے بعد ہی دیتے ہیں، لہٰذا اذان شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دینا لازمی ہے۔ اذان شروع ہو جانے کے بعد اگر کوئی کھاتا پیتا رہے گا اس کو روزہ نہیں ہوگا، یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے۔ ساری ختم ہونے کا معیار وقت ہے، اذان نہیں ہے۔ ہم نے روزے کو بند کرنا ہے وقت کے حساب سے، کہ جب تک صبح صادق طلوع نہیں ہو رہی اس سے پہلے روزہ بند کر دینا۔ اذان روزے کا معیار نہیں ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوتی تب تک، یا اذان ختم نہیں ہوتی تب تک ہم کھاتے پیتے رہیں گے، یہ معیار نہیں ہے، معیار ہمارا وقت ہے، اذان نہیں۔ اچھا، اس حوالے سے یاد رکھیے، بعض لوگ ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے حدیث پاک میں تو ایسا آیا ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے دوران بھی اگر کوئی آدمی کھاتا پیتا رہے تو روزہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے خام خواہ ایک آسان کام کو مشقت میں ڈال دیا، مشکل بنا دیا، اور لوگوں کو ریلیف دینی چاہیے، سہولت دینی چاہیے، اور آپ لوگوں نے خام خواہ لوگوں کو مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ تو وہ حدیث پاک ہے، دیکھیں المستدرک علی الصحیحین کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور کھانے پینے کے برتن اس کے ہاتھ میں ہو، اسے چاہیے کہ جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لے، یعنی کچھ کھا پی نہ لے، تب تک برتن نہ رکھے۔ پانی کا گلاس اٹھایا ہوا تھا، کچھ پیا ہوا تھا یا پینے لگا تھا، اذان شروع ہو گئی، اب پی لے بھائی۔ چائے پی رہا تھا، تھوڑی سی رہ گئی، مکمل کر لے۔ کچھ کھا رہا تھا، 2-4 نوالے باقی رہ گئے، کھا لے۔ اس حدیث پاک کا یہ مفہوم بنتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حدیث شریف میں تو یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ جب تک کہ وہ کھانے پینے کی ضرورت پوری نہ کر لے تب تک کہ وہ برتن نہ رکھے، چاہے وہ اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اور آپ لوگوں نے خام کا امت کو مشقت میں ڈال رکھا ہے کہ اذان شروع ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا جائے، اور اذان کے دوران کھانا جائز نہیں ہے، اگر کوئی کھائے گا تو روزہ اس کا نہیں ہوگا، ایسے۔ تو یاد رکھیں کہ جو حدیث شریف ہے یہ تہجد کی اذان کے بارے میں، جیسے کہ اوپر ذکر ہوا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان سے بارے میں ہے کہ وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اذان دیتے تھے۔ تو وہ اگر اذان دے رہے ہیں تو اس اذان کے دوران کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، تو اس سے تو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تو وہ اذان رات کے اندر ہے، تہجد کے وقت میں ہے، اور سحری کے وقت کے اندر ہے۔ تو سحری کے وقت کے اندر اگر کوئی کھائے گا پیے گا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ چونکہ پہلے اذان دیا کرتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے پر اذان دیتے تھے، تو اس لیے ان کی اذان کے وقت کھانے پینے کی ممانعت کر دی گئی۔ اور یہ جو حدیث پاک پیش کی گئی ہے کہ جب تک کہ کھائے پیے نہیں تب تک برتن نہ واپس رکھے، اس کا تعلق اذان بلالی کے ساتھ ہے، اور وہ سحری کے وقت میں ہوتی تھی، تو اس کے دوران کھانے پینے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا، تو اس وجہ سے اس حدیث پاک کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آگے مسئلہ ہے کہ مسافر ہے، مریض ہے، یا عورت ہے جو حاملہ ہے، تو اس صورت کے اندر اگر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو شرعی طور پر ان کو رخصت ہے۔ دیکھیے مسافر کو سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ ساری کے وقت حالت سفر میں، اگر دن میں سفر کا ارادہ ہو اور ساری کا وقت مقیم ہو تو روزہ رکھنا لازم ہے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ساری کے وقت میں تو مقیم ہوتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ صبح 8 بجے 9 بجے ہمیں سفر میں نکلنا ہے، تو اب ہم اس لیے روزہ نہیں رکھتے، تو یہ جائز نہیں۔ اگر ایک بندہ ہے وہ سفر میں ہے اور سفر کی حالت میں ہی اس کو ساری کا ٹائم ہو گیا ہے، روزے کا وقت ہو گیا ہے، اب اگر اس دوران سفر میں وہ ساری نہیں کرتا یا روزہ نہیں رکھتا، ساری کر لیتا ہے، ویسے کھانا کھا لیتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا، اس کو گنجائش ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، اب یہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف روزہ سفر کرنے کا ارادہ ہو کہ صبح ہم نے سفر پہ نکلنا ہے اور گھر میں بیٹھے ہوں صاحب، اور صبح کے جو سفر ہے اس کی نیت کی وجہ سے اور اندیشے کی وجہ سے یہاں پہ گھر پہ ہی اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر سفر مشقت والا نہ ہو تو کوشش کریں روزہ نہ چھوڑیں، رمضان کی فضیلت غیر رمضان میں نہیں مل سکتی، بالکل درست بات ہے۔ آج کل تو الحمدللہ یہ موٹر وے کا سلسلہ ہے اور گاڑیاں بھی بہت پرسکون اور آرام دہ ہوتی ہیں، اور جو دنوں کے سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کے منٹوں میں طے ہونے لگتے ہیں، تو اس وجہ سے اب زیادہ دشواری نہیں ہوتی، تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ روزہ نہ چھوڑا جائے، رکھ لیا جائے۔ تاہم رخصت ہے، اگر روزہ رکھنے سے مرض میں شدت کا خدشہ ہو تو روزہ چھوڑ دینا درست ہے، شفا یاب ہونے پر قضا کر لیں، کوئی حرج نہیں، جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے ہی رکھنے پڑیں گے، یہ بھی واضح سی بات ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا حادثہ میں زخمی ہو جائے تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے بعد میں قضا کر لیں، گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر روزے کی حالت میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی نوعیت کو دیکھا جائے، اس کی نوعیت کو دیکھا جائے، اگر معمولی درجے کا بیمار ہے تو اس صورت میں برداشت کر لیں، اگر زیادہ تکلیف ہے تو پھر ایسی میڈیسن استعمال کریں جس کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مثال کے طور پر انجیکشن لگوا لیں، ڈرپ لگوا لیں، یا سر میں درد ہے تو وہاں پہ دبوا لیں، مالش کرا لیں، یا کوئی اور چوٹ لگی ہے تو پٹی کرا لیں، تو ایسی دوائیں استعمال کی جائیں جن کے کھانے پینے والی نہیں ہوتی ہیں اور ان کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حتی الوسع ایسے کوشش کی جائے۔ تاہم اگر ایسی بیماری ہے کہ دوائی کا کھانا استعمال کرنا ضروری ہے، یا اس کی وجہ سے ویکنس بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس بیماری کی وجہ سے کمزوری زیادہ ہو گئی ہے کہ اب پورا دن جو بقیہ دن ہے وہ روزے کی حالت میں برداشت نہیں کیا جائے گا، تو اب روزہ توڑا جا سکتا ہے، گناہ نہیں ہوگا، اب بعد میں قضا رکھنی پڑے گی۔ بعض لوگ ہیں تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں تو پھر فوراً یہ اس مسئلے کی طرف دوڑتے ہیں، جی مجھے بیمار ہو گیا ہوں تو اب روزہ توڑ دوں تو میرے لیے کیا حکم ہے، تو اس لیے تفصیل عرض کر دی ہے کہ ہلکی پھلکی بیماری ہوتی ہے اس کو سہ لیا جائے، اگر میڈیسن کی ضرورت ہو تو ایسی دوائیں استعمال کی جائیں ابتدان، تو جو کھانے پینے والی نہیں ہوتی اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جس سے انجیکشن ہے اور اسی طرح اپنا ڈرپ وغیرہ ہے۔ حاملہ عورت کے روزہ رکھنے سے اگر خود یا اسے یا اپنے بچے کو نقصان کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، بالکل اوپن سی بات ہے، حاملہ عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، یہ نہیں کہ وہ رکھ نہیں سکتی، لیکن اس وقت میں دیکھا جائے گا، کیونکہ حمل کے دوران میں عورت پر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے، اپنی کیئر بھی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے شکم کے اندر جو ایک زندہ جان پرورش پا رہی ہوتی ہے اس کو بھی کیئر ضروری ہوتی ہے اس کی وجہ سے، تو اب اس صورت میں اس کے لیے دوہری ذمہ داری ہوتی ہے، اگر وہ آسانی کے ساتھ رکھ سکتی ہے تو رکھ لے، اگر اس کی اپنی طبیعت میں مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہو، یا اس نومولود جو بچہ ہے ابھی پیدا نہیں ہوا اس کے شکم میں، اس بچہ کے طبیعت اور صحت پر منفی اثرات پیدا ہونے کا خدشہ ہو، وہ روزے چھوڑ دے، جب بعد میں نارمل ہو جائے، بچہ پیدائش ہو جائے، اس کے بعد جب پاک صاف ہو جائے تو پھر قضا کرے۔ اور ایک خاتون ہے، بچہ اس کا چھوٹا ہے، دودھ پینے والا شیر خر بچہ ہے، تو اب دودھ پلانے والی عورت اگر روزے رکھے اور دودھ کی کمی کی وجہ سے روزے کو بچے کو نقصان کا اندیشہ ہو تو بھی روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، موٹی سی اوپن سی بات ہے۔ بعض خواتین تندرست ہوتی ہیں، صحت مند توانا ہوتی ہیں، اگر وہ روزے بھی رکھتی رہیں ساتھ بچے کو بھی دودھ پلاتی رہیں تو بچے کے لیے دودھ کا مسئلہ نہیں ہوتا، دودھ ان کا وافر مقدار میں ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے۔ بعض ہوتی ہیں کہ جب وہ دن بھر روزہ رکھیں گی خود نہیں کھائیں گی تو دودھ کی مقدار کم ہو جائے گی، تو اگر وہ روزے 2-4 مسلسل رکھیں گی تو بعد میں دودھ مقدار میں کم ہوگا، پھر بچہ کو صحیح طریقے سے نہیں پلایا جا سکے گا، بچے کی صحت پر منفی اثرات پڑیں گے، تو اب دودھ کی مقدار کو برابر کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے وہ روزے چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے۔ دیکھیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش کن صورتوں میں ہے، سفر شرعی ہو، 77 کلومیٹر یا سے زیادہ کی نیت سے سفر کر دیا ہو اور اس دوران میں سحری کا وقت آ جائے، سفر کی حالت میں چھوڑ دے۔ حمل، یہ بھی مسئلہ بتا دیا گیا ہے، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے جو تفصیلیں عرض کر دی گئی ہے، مرض بیماری ہے یا بیماری بڑھنے کا چانس ہے
یعنی ایک تو ہے یہ کہ بیماری اتنی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ ہے کہ بیماری ابتدائی اسٹیج پر ہے، لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ اگر روزہ رکھوں گا تو پھر بیماری بڑھ جائے گی، اب بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ بہت زیادہ بڑھاپا ہو تب بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور جہاد کے اندر ہے اور اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے جہاد کی جو سرگرمیاں ہیں ان کے اندر کیا ہے اثرات، منفی اثرات پیدا ہوتے ہوں، تب بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں قضا رکھنی پڑے گی۔ بہرحال ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو، اپنے وجود کو آئینے کے سامنے لا کر دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، سجاتا ہے۔ تو جب بھی آئینے کے سامنے دیکھیں تو اس صورت کے اندر یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں: اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ آپ نے میری شکل کو جیسے خوبصورت بنایا ہے تو میرے اخلاق کو بھی ایسے سنوار دیجیے، خوبصورت بنا دیجیے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں زبان نبوت سے نکلے ہیں، سبحان اللہ۔ کہ اللہ جیسے آپ نے ظاہری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا ہے، ویسے میرے باطن کو بھی سنوار دیجیے، میرے اخلاق کو بھی سنوار دیجیے، خوبصورت بنا دیجیے۔ سورۃ النصر آخری 10 صورتوں میں سے یہ 5ویں نمبر کی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو۔ یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے، کہ اللہ کی ذات بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کا سبق یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل آئندہ ہم انشاءاللہ سبق نمبر 10 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور دین کی عالی خدمات کے لیے آپ کو عافیت کے ساتھ قبول فرمائے۔ کسی بھائی نے سوال کرنا ہے تو وہ جلدی سے کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو اور سب جی سامعین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد جی کچھ سوال تھے اس آج کے درس کے حوالے سے، جیسے جی کھانا کھانے کی دعا جو ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ادھر جو ہے وجعلنا، تو یہ اس کے جمع کے اس میں آتا ہے؟ جی اصل میں ہے وجعلنا نہیں ہے، وجعلنا ٹھیک ہے۔ اچھا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، یہ جمع کا صیغہ نہیں، یہ ہے واحد کا صیغہ ہے اور نہ ضمیر تکلم کی ہے، اور اس کا جو اچھا فاعل ہے لفظ اللہ تعالیٰ۔ جی اچھا جعلنا، ٹھیک ہے، صحیح۔ اور روایت کا لفظ اضافہ ہے، یہ صحیح روایت میں من کے الفاظ نہیں ہیں، صحیح الفاظ یہی ہیں وجعلنا مسلمین۔ اچھا اوکے، جزاک اللہ خیر۔ الفاظ ملا لیے جائیں تو معنوی طور پر کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، لیکن جو الفاظ صحیح ثابت ہیں وہ من کے بغیر ہیں۔ جی اوکے، جزاک اللہ خیر۔ دوسرا جو ہے مسجد کی جو دعا ہے وہ بھی اسی طرح ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نہیں، اللہم اللہم انی افتح لی ابواب رحمتک، وہ اس میں فضلک بھی ہم، یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من لکم من فضلک اور فضلک ورحمتک کیا ورحمتک۔ جی ورحمتک۔ تو ہم یہ بھی جی ساتھ میں پڑھتے ہیں درست ورحمتک۔ الفاظ یہی ہیں جو یہاں رحمت کے الفاظ جو ہے نا جی، پہلے ہم مانگ چکے ہیں نا، اللہم انی اسألک اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو یہاں رحمت کا سوال ہم نے کر لیا، اب ہمیں فضل کی ضرورت ہے، تو درست الفاظ یہی ہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ رحمت تو پہلے آ چکی ہے نا جی۔ جی اچھی، اگر اس میں اضافہ کر دے تو اس میں کوئی؟ چاہیے جو الفاظ ثابت ہیں اس میں نورانیت زیادہ ہے اور برکت زیادہ ہے۔
جی اوکے، جزاک اللہ خیر۔ اور ایک دوسرا سوال تھا فدیہ کے، اس سے جیسے کسی فدیہ آپ دے رہے ہیں اور کسی مسکین کو صبح اور شام کھانا کھلانا ہے، اور آپ نے جی صبح کو کھلایا اور شام کو وہ غائب ہو گیا، تو آپ دوسرے کو کھلا سکتے ہیں یا وہی بندہ ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس کی میں انشاءاللہ کل وضاحت کروں گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اچھا، اور ہاں ایک اور انشاءاللہ۔ سوال ہے اوابین کے لحاظ سے۔ اوابین کے ہم جو پڑھتے ہیں مغرب میں کے بعد جو اوابین ہے، اور یہاں پہ صلاۃ الضحیٰ کے اس میں اوابین آ جاتے ہیں، تو یہ اس تو میں جی جی، الفاظ کا فرق ہے۔ کل کے سبق میں اوابین کی نماز کا تذکرہ آئے گا، تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں چاشت کی نماز کے اوپر بھی اوابین کا لفظ بولا گیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، نمازیں الگ الگ ہیں۔ زیادہ استعمال اوابین کا مغرب کے بعد والی نماز پر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اہل عرب جو ہے نا، چاشت کی نماز کو بھی اوابین کہہ دیتے ہیں۔ جی جی، یہاں پہ تو سب سارے جو عرب ہیں، اگر ہم معاون کی بات کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں حدیث میں۔ حدیث میں اوابین، اگر ہم اوابین کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو صلاۃ الضحیٰ ہے۔ وہ آگے انشاءاللہ حدیث کے حوالے سے اوابین جو مغرب کے بعد ہوتی ہے اس کے بھی حوالہ جات آ جائیں گے انشاءاللہ کل کے اچھا سبق اچھا، میں۔ انشاءاللہ۔ اور ایک آخری سوال، آئینہ دیکھتے جی ہوئے جو ہم دعا پڑھتے ہیں، آج کل تو آئینے جی، اس میں واش روم میں ہوتے ہیں، تو یہ دعا تو ہم نہیں پڑھ سکتے واش روم میں؟ یہ واش روم میں دل میں پڑھ لی جائے، جب واش روم کے علاوہ آئینہ دیکھیں تو زبان سے بھی پڑھ لی جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال میں اور کسی بھائی کا سوال نہیں ہوگا، یہ ہمارے بھائی نے سب کی طرف سے اتنے سارے سوال کر لیے۔ استاد جی السلام علیکم، میں بھی باقی ہوں، اگر بس سبق سے ہٹ کے ایک سوال ہے۔ جی جی فرمائیے۔ استاد جی اگر ہماری سنت ڈیلے ہو جائے اور تراویح شروع ہو جائے عشاء میں، تو کیا کیا جائے گا؟ عشاء کی سنت رہ گئی ہے، تراویح شروع ہو گئی ہے، جی جی چاہ رہے ہیں نا جی؟ جی ہاں استاد جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سنت نہیں پڑھ سکے اور تراویح سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ جی جی، تو سنتیں پڑھ لیں اور تراویح میں شامل ہو جائیں، آخر میں آدھا میں مل جائیں تراویح کے اندر، بعد میں اس کو بھی پورا کر لیں۔ استاد جی تو اس میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ قرآن وہ تیز پڑھ رہے ہیں تو سنائی دے رہا، اور پھر ہماری تراویح کی پھر رکعت چھوٹ گئی، اگر اس کو پورا کرنے میں تو پھر اس کو پورا کرو، تو آگے پیچھے، یا پھر ہم اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں تراویح کے بعد؟ بھائی استاد جی شاید ڈراپ ہو گیا، تو جیسے ہی آتے ہیں اچھا، ان کو۔ آپ نے جو سوال کیا تھا، یہ میں نے جہاں تک سنا ہے کہ وہ نوافل تو نوافل ہے، سورہ موقدہ کا زیادہ فضیلت ہے نوافل سے، تو آپ سورہ موقدہ پہلے ادا کر لیجیے گا، بعد میں تراویح جو رہتی ہیں وہ آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، یہ میں نے تراویح نوافل نہیں ہے؟ نہیں، لیکن سورہ موقدہ پہلے پڑھنی چاہیے، یہ میں نے سنا ہے علماء سے، تراویح کیا ہے؟ سنتے ہیں، لیکن یہ اب مجھے یہ نہیں پتا سنت میں کیا ہے؟ موقدہ میں بھی یہ بھی آتی ہے میرے خیال سے۔ ہاں تو دونوں ٹکرا گئے نا۔ اوکے میں کل انشاءاللہ استاد جی جواب دے دیں گے۔
اچھا انتظار کرنا ہے یا کلاس بند کریں؟ میرے خیال سے بند کرنی چاہیے، وہ چل گئے، ٹائم بھی ہو گیا نا. اچھی بات. ٹھیک ہے السلام بھائیوں، علیکم. کوئی اور کچھ کسی نے بولنا ہے؟ ٹھیک ہے پھر بند کرتے ہیں. السلام علیکم.